سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراپے معجزات بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزہ کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا پھر بیماروں کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزہ کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہوگی کہ اس معجزہ کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورۃ قمر کی آیات طبیعت نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائیں، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صاحب زیال اور قرآن جسٹس پیر محمد کرم شال ظاہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ اور پھر آخر کار ایک رات ان کو فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منی کے کھلے میدان میں حاضر تھے، آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر ہی تھی کہ چاند کا کرہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ انا فنا جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے، ان کے پاس حضور کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادو ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے شق قمر کی ان آیات طبیعت کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہیں یہ شق قمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر میں قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائیں۔ شق قمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والے احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح 2 ٹکڑے ہو گیا تھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزہ کی گواہی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔
اس واقعہ سے متعلق روایات کو راویوں ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطہ سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جدید محدثین نے اتنے زیادہ ترک سے نقل کیا ہے، اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طبیعت سے اس واقعہ کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعہ کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیت ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شعیب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطع کا دوسرا سال چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ مقاطع کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منی میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ یہ ہم دوسری حدیث مبارکہ میں ذکر فرما کر رہے ہیں۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اسی طرح چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر تھے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملہ کی مزید تحقیق کریں گے۔ اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں، ان پر تو یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے عینی گواہ تھے جو اس موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح احادیث کے باوجود بھی بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کو قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا، لیکن عرب میں اس کی باکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانہ کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ عالم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، لیکن پھر ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضیاء الحمد تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا۔ اچانک پیش آنے کی وجہ سے لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ